صحبت کا انتخاب کریں۔ جب کوئی آدمی گھر لیتا ہے تو علاقے کا انتخاب کرتا ہے، محلے کا انتخاب کرتا ہے، پڑوسیوں کا انتخاب کرتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، برا پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے۔ پڑوسی کا انتخاب کرتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں تو جوتے کا انتخاب کرتے ہیں، جوتے کی دکان پہ چڑھ جاتے ہیں، شوکیس میں رکھے ہوئے سینکڑوں جوتوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں ایک پسند آتا ہے، جوتے کا انتخاب۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم انتخاب کرتے ہیں، لیکن ہم دوستوں میں انتخاب نہیں کرتے، بس جس کے ساتھ بن جائے کوئی حرج نہیں۔ ہمیں دوستوں میں بھی انتخاب کرنا چاہیے، کس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس سے بات چیت کرنی ہے، کس کے قریب ہونا ہے، کس سے دور رہنا ہے، اس کا انتخاب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے اچھے خاندانوں کے بچے بگڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے، میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے بڑے بھائی کا میرے اوپر سایہ تھا، والد صاحب چلے گئے تھے، میرے بڑے بھائی نے مجھے اسکول میں پڑھایا، تو میرے بڑے بھائی نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر آپ میری ایک بات مانیں تو میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کو جب چاہیے جو چاہیے آپ مجھ سے کہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا، لیکن ایک میری شرط ہے۔ کہ کیا؟ کہ آپ کے دوست آپ کی پسند کے نہیں میری پسند کے ہوں گے۔ فرمانے لگے اس بات نے نفع دیا جس کی وجہ سے اللہ نے بچپن سے برائی سے بچائے رکھا، بچپن سے برائی سے بچائے رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کی میری عمر تھی کہ 30 سال کی عمر میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ دفعہ زیارت ہو چکی تھی، 100 سے زیادہ دفعہ، 30 سال کی عمر میں 100 سے زیادہ دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی تھی۔ تو یہ جو اچھی صحبت ہے یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہم میں سے جس کے دوست اچھے ہیں، اچھے سے مراد گورے چٹے نہیں، اچھے سے مراد نیک، پرہیزگار، برائی سے بچنے والے، نگاہوں کو جھکا کے رکھنے والے، جھوٹ سے غیبت سے بچنے والے، غیر محرم کو دیکھنے سے بچنے والے، اپنے دامن کو پاک رکھنے والے۔ اگرچہ ایسے دوست آج کل شارٹ ہیں لیکن ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، نہ ملے تو اکیلے رہیں، اللہ سے دوستی لگائیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے نیک بننا، اللہ والا بننا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، دوستی کا انتخاب کریں گے یا جو ترتیب چل رہی ہے بس وہی ٹھیک ہے؟ اب کون دوست چینج کرے؟ جن کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے اب ان کو چھوڑیں گے تو پھر وہ ناراض ہوں گے، پھر وہ گھر آ جائیں گے، پھر وہ کالیں کریں گے، پھر پریشان کریں گے، یہ بس ٹھیک ہے جو چل رہی ہے گاڑی چلنے دو۔ ایسے نہیں، جن کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہوں بس ان سے تعلق کاٹ دیں، اور جن کے ساتھ رہ کر آپ کا تعلق اللہ سے جڑے ان کے قریب ہو جائیں۔ دوستی بھی اللہ کے لیے، دوری بھی اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون فی، این المتجالسون فی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں تعلقات رکھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، ان پر میری محبت واجب ہے، ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ تو اس لیے اچھی صحبت کا انتخاب کریں۔ اچھا دوست نہ ملے، نیک ساتھی نہ ملے
تو اچھی کتاب بھی اچھا ساتھی ہے، اچھی کتاب بھی اچھا ساتھی ہے۔ آج کل نوجوانوں سے کتاب پڑھنے کا جو رواج ہے، جو شوق ہے، وہ بالکل ختم ہو رہا ہے۔ نگاہیں عادی ہو گئی ہیں اسکرین کی، کتاب سے نا آشنائی ہو گئی ہے۔ کتابوں کا ہمیں عادی ہونا چاہیے۔ پڑھتے بھی ہیں زوم پر، وہ کتاب بھی موبائل میں چل رہی ہے۔ کسی کے سامنے کسی کتاب کا تذکرہ ہے تو کہتے ہیں یار PDF ہے اس کا۔ بھائی اپنے کھانے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو تو جا کے اردو بازار سے کتاب بھی لے آؤ، کتاب سے پڑھو۔ اگر اچھا دوست نہ ملے تو اچھی کتاب، اچھی کتاب سے مراد لطیفوں والی کتاب نہیں، اچھی کتاب سے مراد بھی وہ کتاب ہے کہ جس سے ایمان تازہ ہو۔ صحابہ کے واقعات، اہل بیت کی قربانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یہ اچھی کتابیں۔ ہمارے نبی کے ارشادات، یہ اچھی کتابیں۔ اگر آپ اپنے دل کو بہلانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنی دلچسپ کتاب ہے وہ، اتنی دلچسپ کتاب ہے وہ کہ جب آپ پڑھیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے تو کبھی بھی آپ بیزار ہو کر کتاب نہیں رکھیں گے۔ یا تو نیند کا غلبہ ہوگا یا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کو کوئی کام پیش آ جائے گا، ورنہ آپ کا اس کتاب کے چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ اتنی دلچسپ کتاب ہے، اتنی ایمان افروز کتاب ہے وہ۔ اگر آپ اس کو پڑھیں اور خریدیں تو میں عرض کر دوں اس کا نام ہیں، پڑھیں گے اس کو، خریدیں گے، اس کا نام ہے فتوح الشام۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ فتوح الشام۔ اصل میں عربی میں ہے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اسلامی مورخ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ بہت پرانی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا شبیر احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ترجمہ بھی بہت پرانا ہے۔ فتوح الشام، آپ روئے بغیر رہ نہیں سکتے، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، ہوں گے کوئی 600-700 صفحات۔ یہ کتاب خریدیں، بڑا دل بہلے گا آپ کا اس سے۔ آپ کا دل کرے گا میرے پاس کوئی نہ ہو، بس پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ اور ایک اور کتاب ہے فضائل صدقات۔ فضائل صدقات کے 2 حصے ہیں، جلد اول جلد ثانی۔ ویسے تو دونوں کٹھی ہیں لیکن حصے اس کے 2 ہیں۔ تو پہلے حصے میں تو خیرات کے، صدقے کے، زکوٰۃ کے فضائل ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں۔ اور دوسرے حصے میں دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں آیات، احادیث اور واقعات ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے۔ لفظ لفظ اس کا موتی ہے، لفظ لفظ اس کا موتی ہے، لفظ لفظ اس کا اتنا اثر رکھتا ہے جیسے گولی ہے، جیسے تیر ہے، ایسے دل پہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس کتاب کو بھی پڑھیں۔ فضائل صدقات حصے 2، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ وہ واقعات یاد کر لیں، اپنے گھر کے بچوں کو سنائیں۔ اس میں عورتوں کے بھی واقعات ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیں۔ اس میں مردوں کے بھی واقعات ہیں، وہ واقعات یا تو پڑھ کے اپنے گھر کے بڑوں کو سنائیں یا یاد کر کے سنائیں۔ ایمان اتنا بنے گا آپ کا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کو پڑھنے سے۔ تو اچھی دوستی، اچھی صحبت، اس کی نیت کریں۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اچھے دوست کی مثال خوشبو فروش کی سی ہے، خوشبو نہ بھی ملے تب بھی آتی تو رہے گی۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی سی ہے، آگ نہ بھی لگے تب بھی چنگاریاں اور دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اچھی صحبت میں رہیں،
اچھی سوسائٹی میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں۔ جب اچھا جوڑ نہ ملے تو اچھی کتاب سے دوستی لگائیں اور اس کو پڑھتے رہیں اور اس سے اپنے دل کو بہلائیں، اور موبائل کو کم سے کم ٹائم دیں، موبائل کو ٹائم کم سے کم دیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ برا دوست وہ موبائل ہے، یہ سب سے برا دوست ہے۔ اس برے دوست نے بہت سے اچھوں کو برا کر دیا۔ موبائل سب سے برا دوست ہے، اس برے دوست سے پرہیز کریں، کم سے کم اس کو ٹائم دیں، کم سے کم اس کا استعمال رکھیں۔ جہاں مسٹ ہونا، لازمی ہونا استعمال کرنا، چلے وہاں کر لیں، وہ بھی پوری احتیاط کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ کوشش کریں گے ان باتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو بری صحبت سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو نیک بنائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین گنہگار خطا کار بندے ہیں، تیرے دروازے پہ اے اللہ ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، سینے کو صاف فرما، زبانوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا۔ اے اللہ، چھوٹوں پہ شفقت عطا فرما۔ اے اللہ، اہل دین کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ، بدتمیزی بد اخلاقی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ناگواریوں پہ اے اللہ بردباری اور صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، غصے کو پینے کی توفیق عطا فرما، نگاہوں کو جھکائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، بروں کے ساتھ اچھائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، یہ تیرے نبی کے عالی اخلاق ہیں، اس میں سے ذرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہماری بدتمیزیاں دور فرما، ہماری بد اخلاقیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہماری جھگڑالو طبیعت کو اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے نبی کے اخلاق سے بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو منور فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے نبی کی سچی غلامی عطا فرما، اہل بیت اور صحابہ کی غلامی عطا فرما۔ سر سے لے کے پاؤں تک ہم سب کو سنت سے مزین فرما۔ اے اللہ، ان سارے نوجوانوں کو، سب ساتھیوں کو اے اللہ سنت کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق دے دے، اپنے نبی کی محبت دے دے، معرفت دے دے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ دے دے۔ اے اللہ، روزانہ ہم سوچتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، لیکن شیطان بڑا طاقتور ہے، وسوسے ڈال ڈال کے ہمیں آمادہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارا برا معاشرہ اے اللہ ہم سے برائیاں کروا دیتا ہے، ہمیں برائیوں پہ ڈال دیتا ہے۔ اے مالک الملک، ہم کیا کریں، ضعیف ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں۔ جب شیطان بھی زور لگائے اور نفس بھی زور لگائے اور ماحول بھی بے حیا بن چکا ہو تو اے اللہ ہم گناہوں میں نہ پڑیں تو پھر کہاں جائیں۔ اے مالک الملک، ہم اپنی بے بسی کا رونا تیرے سامنے روتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری نسل کی بے بسی کا رونا ہم تیرے سامنے روتے ہیں۔ اللہ، ہمارے لاکھوں نوجوان ہیں جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ معاشرہ ان کو گناہوں میں ڈال ہی دیتا ہے۔ اے اللہ، ان کی نگاہیں اٹھ ہی جاتی ہیں۔ اے اللہ، وہ اپنے دامن کو داغدار کر بیٹھتے ہیں۔ اے مالک الملک، اتنی ہمت دے دے کہ ہم شیطان سے بھی لڑ سکیں، نفس سے بھی لڑ سکیں، ماحول سے بھی لڑ سکیں، اور برائی سے اپنے دامن کو بچا کے
تیرے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اے اللہ ہم قیامت کی شرمندگی سے پناہ چاہتے ہیں، قیامت کی ذلت و رسوائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ دو آدمیوں کے سامنے ہمارا باپ بھی ہماری بےزتی کر دے، اے اللہ ہمیں بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جب اولین آخرین کا محشر میں اجتماع ہوگا اور ہمارے نبی بھی وہاں ہوں گے، اے اللہ جب ہمارے پچھلے کرتوت کھلیں گے، اے اللہ جب ہمارے گناہ کھولے جائیں گے، اے اللہ کتنی ذلت و رسوائی ہوگی۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اے اللہ نظر نہ اٹھا پائیں گے۔ اے مالک الملک، جیسے تو نے یہاں ستاری فرمائی ہے وہاں بھی ستاری کیجیو۔ اے اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی ہے وہاں بھی ستاری کیجیو، جیسے یہاں پردہ پوشی فرمائی ہے اے اللہ وہاں بھی پردہ پوشی فرمائیو۔ اے اللہ جیسے اے اللہ اپنے کرم سے یہاں بھی معاف کر دے وہاں بھی معاف کر دے، یہاں بھی کرم کا معاملہ فرما وہاں بھی کرم کا معاملہ فرما، یہاں بھی فضل کا معاملہ فرما وہاں بھی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نیکیاں کر کے تیرے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ہم میں اتنی نیکیاں کرنے کی ہمت نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بلال نہیں ہے جو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کے بھی تیرا نام لے۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی خباب نہیں ہے جو بھڑکتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کر اور پھر بھی تجھے یاد کرے، تیرے نبی کو یاد کرے۔ اے اللہ ہم تو اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی برقع اوڑھی ہوئی عورت بھی گزر جائے تب بھی ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، 15ویں صدی کے لوگ ہیں، تیرے نبی کے زمانے سے دور ہیں۔ اے اللہ صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، تیرے نبی کے معجزے دیکھے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اے اللہ پتھریوں کے تیرے نبی کی ہتھیلی میں تسبیح پڑھتے دیکھا، اے اللہ تیرے نبی کے انگلیوں کے پوروں سے چشمے پھوٹتے دیکھے، اے اللہ درندوں پرندوں کو بولتے دیکھا، جانوروں کو تیرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے سنا۔ اے مالک الملک ہم نے تو سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں اے اللہ ہمارا نوجوان جب بائک پہ بیٹھ کے بائک چلاتا ہے اے اللہ اس کو ہر طرف ننگی تصویریں نظر آتی ہیں، سائن بورڈوں پہ اے اللہ اتنی بڑی بڑی عورتوں کی تصویریں ہیں، اے اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم بے حیائی کے ماحول میں پیدا ہوئے اور پلے اور بڑے ہوئے، اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو ہمیں گناہوں سے بچا، برائی سے بچا، ہمیں نیک بنا دے، پاک دامن بنا دے۔ اے اللہ ایسے بھی تو تیرے بندے گزرے ہیں جنہوں نے 40 برس تک اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچایا کہ فرشتے کو برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اے اللہ وہ بھی تو ایسے پرہیزگار تیرے فضل سے ہوئے تھے، اے اللہ اس فضل کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہماری اس مثال اس بچے کی سی ہے جو بھی چلنا سیکھنا تو چاہتا ہے لیکن اسے چلنا آتا نہیں ہے۔ اے اللہ اگر اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا تو وہ پاؤں کے بل کھڑا ہوتے ہوتے ڈگمگاتے ہلتے ہلاتے گر جائے گا۔ اے اللہ ہماری مثال بالکل اس بچے کی سی ہے، اگر آپ نے ہماری انگلی نہ پکڑی اللہ شیطان ہمیں برائی میں ڈال دے گا، ہم سے گناہ کروائے گا۔ اپنی رحمت سے انگلی پکڑ کے ہمیں چلا، اے اللہ انگلی پکڑ کے ہمیں چلا، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ۔ اے اللہ پلک جھپک کے برابر بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہم تیرے سہارے جی رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا دنیا میں کون ہے جس کو ہم اپنے دل کے دکھڑے سنائیں؟ اے اللہ تو ہی تو ہے، دنیا میں تو نفسا نفسی ہے، بھائیوں نے بھی نظریں پھیر لی ہیں، رشتہ داروں نے بھی نظریں پھیر لی ہیں، سارے پیاروں نے نظریں پھیر لی ہیں۔ اے اللہ ایک تجھی کا سہارا اور آسرا ہے، اے اللہ تیری ہی امید پہ ہم جی رہے ہیں۔ اے مالک الملک تو ہی ہے جب کوئی نہ سنے تو سنتا ہے، تو ہی ہے جب سارے دروازے بند ہوں تو دروازے کھول کے گناہ گاروں کا انتظار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے تجھے پکارتے ہیں، ہماری پکار کو سن کے ہمیں معافی دے دے، ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دے۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے اس گندے ماحول اور معاشرے کے بچے اے اللہ رات سے تیری محبت میں یہاں آئے پڑے ہیں، اے اللہ تیری محبت میں آئے پڑے ہیں۔
اے اللہ تیری محبت میں آئے پڑے ہیں، تیری محبت کی تلاش میں آئے پڑے ہیں، اے اللہ ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ اے اللہ کچھ یہیں کے ہیں، کچھ دور سے آئے ہیں، اے اللہ اگر یہ اسی طرح ساری رات بھی اے اللہ تیرے نام پہ گزارنے کے باوجود خالی خولی چلے گئے، اے اللہ آئندہ شیطان نا امید کرے گا، حوصلہ شکنی کرے گا، اے اللہ ورغلائے گا اور گناہوں میں ڈال دے گا کہ آج کے زمانے میں گناہوں سے نہیں بچا جا سکتا، ایمان نہیں بنایا جا سکتا، اے اللہ جوانیاں برباد ہو جائیں گی، اے اللہ زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اپنے کرم سے اس سارے مجمع کو اپنا ولی بنا دے، سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، سب کو تقویٰ کا نور دے دے، اے اللہ سب کو تقویٰ کا نور دے دے۔ اے اللہ ان کے طفیل مجھ گرے پڑے گناہ گار پہ بھی رحم فرما، میرے سفید بالوں پہ رحم فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کو معافی دے دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں، بے شک یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہیں، لیکن تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو مہربانی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ماؤں سے زیادہ مہربان تو ہی ہے، اور تو دنیا میں کوئی اتنا مہربان نہیں ہے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسائل پریشانیاں دور فرما، خصوصاً مسلمانان غزہ اور مجاہدین فلسطین کو ہمت بھی دے، صبر بھی دے، ہمت بھی دے اور صبر بھی دے، ہمت بھی دے اور صبر بھی دے، ان کی مدد فرما، ان کے ہر طرف سے بارڈر کھول دے، اے اللہ ہر طرف سے بارڈر کھول دے۔ اے اللہ جن ملکوں کے بارڈر ان کے ساتھ ملتے ہیں، اے اللہ اگر ان کے حکمران، اے اللہ اگر ان ملکوں کے حکمران اسرائیل کے تابع دار ہیں تو اے اللہ ان کو ہٹا دے، ان کو دفع دور کر دے، اور ملک کی باغ ڈور ایسوں کے ہاتھ میں دے دے جو امت مسلمہ کے مددگار اور حامی اور ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ اے اللہ یہ سارے بارڈر کھول کے ہر طرف سے ان کی امداد فرما، غذائی چیزیں بھی پہنچا، پانی بھی پہنچا، دوائیاں بھی پہنچا، زخمیوں کا علاج فرما، جو شہید ہو گئے اے اللہ ان پہ رحم فرما، جو ملبے تلے دب گئے اللہ ان کے نکلنے کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ماؤں کو صبر دے دے، باپوں کو صبر دے دے، جن کے رشتہ دار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کو صبر دے دے، ہمت دے دے، اور اپنے کرم سے ان کے لہو کے طفیل اے اللہ اسرائیل اور اس کے مددگاروں پر اپنا قہر نازل فرما، اپنا قہر نازل فرما، اپنا قہر نازل فرما۔ کوئی ہوا جو عاد کو ہلاک کرنے آئی تھی اے اللہ ان کی طرف بھی بھیج دے، ان کے بحری بیڑے غرق کر دے، ان کے ہتھیاروں کو بے اثر کر دے، ان کی ٹیکنالوجی کی کہ اے اللہ دھجیاں بکھیر دے، ان کی ٹیکنالوجی کو بیکار کر دے، اے اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو بیکار کر دے۔ اے اللہ تو نے ابرہا کے لشکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے ان کی تدبیر کو مٹی میں ملا دیا، اللہ ان کی سازشوں کو بھی مٹی میں ملا دے۔ اے اللہ وہ کیمیکل استعمال کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری امت مسلمہ کی لاشوں کو پگھلا دینا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سرنگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک تو ان کے آڑے آ جا، اے اللہ تو ان کے آڑے آ جا، تو ان کے آڑے آ جا، اے اللہ تو ان کے آڑے آ جا، اے اللہ تو ان کے آڑے آ جا۔ اے اللہ جس کا تو محافظ بن جائے اس کا کون بال بیکا کر سکتا ہے؟ تو نے اپنے نبی کی اور صدیق اکبر کی مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی، اے اللہ ان مجاہدین کی سرنگوں کی بھی اسی طرح حفاظت کا انتظام فرما، انتظام فرما، انتظام فرما، انتظام فرما۔ تجھے تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ اگر یہ چھوٹا سا لشکر مارا گیا، اے اللہ شہید کر دیا گیا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ وہ تیرے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی لاشیں اے اللہ اپنے بچوں کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اب تو آپ راضی ہیں نا، ارضیت یا رب، اے اللہ اب تو آپ راضی ہیں نا۔ اے اللہ یہ بھی ہم نے سنا کہ ایک باپ اپنے بچے کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے کہہ رہا ہے اے اللہ جتنا خون بہانا ہے ہمارا بہا دے، جتنا ہمارا مال لینا ہے ہم سے لے لے، بس ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ایسے جذبے والے، ایسے ایمان والے اگر ان بدبختوں تیرے دشمنوں کے ہاتھوں مار دیے گئے، اے اللہ دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ اے مالک الملک ان نہتوں کو،
ان نہتوں کو قوت عطا فرما، ان کی بے سر و سامانی کو ختم فرما، اپنی نصرت شامل حال فرما، اے اللہ اپنی مدد اور نصرت ان کے ساتھ فرما، اے اللہ جو فرشتے آپ نے بدر میں اتار دیے تھے وہ آج بھی اتار دے، جو حنین میں اتارے تھے وہ آج بھی اتار دے، جو لشکر تو نے خندق میں بھیجے تھے آج بھی وہ لشکر اتار دے، اے اللہ امت مسلمہ کا مزید خون بہنا بند فرما، مزید خون بہنا بند فرما، مزید خون بہنا بند فرما، اے اللہ مزید خون بہنا بند فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے رشتوں کے اچھے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، اہل و عیال کو نیک بنا دے، اے اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، خصوصاً ہماری بہن عافیہ صدیقی کی رہائی کا انتظام فرما، اور بھی جتنے ہمارے مظلوم مسلمان جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما، اے اللہ اس پورے علاقے کو دین کا مرکز بنا، دین کی دعوت کا، روحانیت کا، علم کا مرکز بنا، اے اللہ ان سارے نوجوانوں کو اپنا کامل ولی بنا دے، اے اللہ ان کو کروڑوں کی ہدایت کا آگے ذریعہ بنا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔